आओ मिल जाएं गले, दिल में कदूरत न रहे, जाने कल आए ना आए ये मसरत लेकर। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं ईद उल अज़हा पर हमारा खास मुबाहिसा ईद की भारतीय तहजीब और हम। नाज़रीन, हिंदुस्तान अमन, भाईचारे, इत्तेहाद और त्योहारों का गहवारा है और यही वजह है, कहा जाता है कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं और जितने भी त्योहार होते हैं, चाहे वो हिंदू भाइयों के हों, मुसलमानों के हों, सब त्योहारों में एक दूसरे से मिलकर ये त्योहार मनाए जाते हैं। इसी वजह से हिंदुस्तान की एक इनफरादियत है सभी त्योहारों को लेकर। एक बार फिर ईद आई है और हम खुशियों में डूबे हुए हैं, लेकिन कुछ तशवीश भी हैं। आज हम इन्हीं तमाम इश्यूज पर इस खास मुबाहिसे में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अहम शख्सियात हैं पैनल में। बहुत जल्दी एक एक करके अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौलाना असलम रिजवी साहब हैं, जो कि मारूफ आलिम दीन हैं, चीफ ऑफ शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र से। मेरे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं, मारूफ आलिम दीन हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, लखनऊ से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी साहब, मारूफ शायर हैं, इसके अलावा वाइस चेयरमैन हैं वर्ल्ड सूफी काउंसिल के। और हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर शारिक अकील साहब, सीएमओ हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। और इसके अलावा हम बता दें कि डॉक्टर शारिक अकील साहब अदब के भी जो मरीज होते हैं उनका भी इलाज करते हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में और इस खास मुबाहिसे में। मैं सबसे पहले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, हिंदुस्तान की जब बात होती है तो यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान सबको साथ लेकर चलने की तहजीब यहां पर रही है और यही वजह कि सबसे ज्यादा जो त्योहार हैं वो हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। हिंदुस्तानी तहजीब और यहां के जो त्योहार हैं, किस तरह से इन्हें देखते हैं? नहीं, आपने एकदम बजा बात फरमाई कि अपने सजीम शान मुल्क में जितने भी त्योहार होते हैं जी, उसकी खुसूसियत और खासियत ये है कि तमाम यहाँ के शहरी मिलजुल कर मनाते हैं। आप अगर ईदगाह में देख लें तो ईदगाह के बाहर सिर्फ एक दो जगह नहीं बल्कि अक्सर जगह आप देखते हैं कि ईद की नमाज के मौके पर बड़ी तादाद में हमारे गैर मुस्लिम भाई जमा होते हैं और जब लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं तो उनके गले लग करके उनको ईद की मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे के घरों में जा करके सिवैयां नोश फरमाते हैं। तो ये जो कल्चर है, ये जो तहजीब है, ये जो गंगा जमनी तहजीब है, ये हमारे मुल्क में शुरू से है और इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगी। और इस ईद उल अज़हा के मौके पर इंशाअल्लाह इन्हीं रवायात और इन्हीं ट्रेडिशंस का अमली मुजाहरा किया जाएगा। तो लिहाजा हम सबको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खुसूसन कुर्बानी में हम कोई ऐसा अमल ना करें जिससे कि किसी के भी मजहबी जज्बात मजरूह। बिल्कुल, यानी सबका ख्याल रखना है, अपना त्योहार मनाना है और खुशियां बांटनी है और पड़ोसियों का खास तौर से इसमें बहुत ख्याल रखना, और यही बात इस्लाम में बताई भी गई है। मैं डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, हिंदुस्तान की जब बात होती है और यहाँ के त्योहारों की बात होती है तो आपसी मेल जोल के साथ और हमेशा एक दूसरे के त्योहार में मिलकर ही त्योहार मनाए जाते हैं। आप देखिए कि नसीर ने होली पर खूब लिखा है और बेदी ने ईद पर बहुत कुछ कहा है। अबू हुरैरा साहब, हम आगाज यूं करना चाहेंगे कि जिंदगी हुस्ने मुलाकात से मसरूर भी है जी, आज दिल गम के तसव्वुर से बहुत दूर भी है। क्या बात। और ईद का जश्न है, दिल खोल कर गले मिलिए। वाह। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बड़े बड़े दानिशवरान इस नायाब महफिल में जलवा फरोज हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियात। मैं चूंकि हुसैनी बरहमन हूँ, जरा सा अपने वो और भी जो सामईन, नाजरीन, हाजरीन है उनको बताता चलूं कि ईद के जो दो जश्न हैं, एक ईद उल फित्र है और दूसरा ईद उल अज़हा जी, ज़बीहा। जो हमने पढ़ा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही नाजिल हुई और जिब्राइल अमी हजरत
اللہ کا پیغام لے کر آئے جی کہ آپ کی جو سب سے زیادہ بیش قیمت چیز ہو کیا آپ اس کی قربانی دے سکتے ہیں. اللہ اپنے بھکتوں کے امتحان پروردگار لیتا رہتا ہے. اچھا اس طرح کے قصے ابو ہریرہ صاحب فرنگی محلی صاحب نے میرا نعت شریف ہم نے ان کو بریلی میں دیا تھا جی اور بڑی ان کی کرپائیں ہیں ہمارے اوپر. ایسے ہی سملر قصے لگ بھگ ہر مطلب جتنے مذاہب ہیں اس میں ملتے ہیں کیونکہ ذریعہ جو اللہ تک جانے کا ایک ہے. ساری رات 75 سال کی ضعیف العمر کی ایک ایسی شخصیت کو جس کو بیٹا 75 سال کی عمر میں ملا ہو جی ساری رات حضرت سوچتے رہے اور صبح جب چلے ہیں تو آپ اس منظر کو دیکھیے کہ بیٹا ان کا دیکھیے ہم ہیں ہمیں آنسو آ جاتے ہیں کہ بیٹا کہتا کہ ابا حضور ہمیں علم ہے کہ آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں بے شک لیکن یوں کریے گا کہ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا. اور کرشمہ یہ دیکھیے کہ اس وقت ایسا ہوا کہ آنکھ پر جب پٹی باندھ کر کے انہوں نے اپنے اس فرض کو جو بھی اللہ کی وحی کا جو بھی انجام ہونا تھا تو حضرت محترم یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جبرائیل امین نے وہاں پہ ایک دمبا رکھ دیا جی کیونکہ وہ تو امتحان تھا. یہ جو بیش قیمت دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز کو دان کر دینا چھوڑ دینا صبر و صداقت کا اس سے بڑا امتحان آپ کو کسی بھی مذہب کی کتاب میں جلدی نہیں ملے گا. بے شک اور یہی ہمیں بتاتا ہے جیسے اگر میں بار بار کہتا ہوں ہم اپنے غیر مسلم دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ کھلے دل سے آپ مقدس قرآن شریف کو جتنے اس کے آیام ہیں آپ انہیں پڑھیے سمجھیے. اس بزم میں تشریف فرما جو بڑے دانشور لوگ ہیں چاہے وہ AMU کے عالی مرتبت شارق عقیل صاحب ہیں یا مولانا خالد رشید فرنگی محلی حضرت ہیں مولانا اسلم رضوی ہمارے مہاراشٹر کے ہی ہیں ہم ان سے کئی بار ملے بھی ہیں شیعہ علماء بورڈ کے یہ روح رواں ہیں جو ایک پیغام سب کی طرف سے جاتا ہے کہ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کے گھر کا کھانا رزق حلال نہیں ہے. اپنے اگل بگل کے 40 گھر آپ کے یعنی اگر ایک گھر اگل بگل آپ ہوتے ہیں تو 10 گھر اور شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ 1450 سال پہلے صداقت کا صبر کا امن کا جو پیغام دیا گیا ہے یہ بھارت کی گنگا جمنی تہذیب کے لیے اس سے زیادہ مناسب معقول اور ساپیکش چسپاں ہونے والا پیغام دور حاضر میں شاید ہی کہیں اور سے ملتا ہو. بالکل یہ ہندوستان ہے جہاں پر ایک پنڈت مسلمانوں کی اور اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے. یہی دراصل ہندوستان ہے اور یہی روایت ہندوستان کی رہی ہے. میں مولانا اسلم رضوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. جو باتیں یہاں پر پنڈت ساگر ترپاٹھی صاحب نے کہی کہ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور یہی تمام چیزیں عید الاضحیٰ کے ایک طرح سے پیغامات میں شامل بھی ہیں. دو چیزیں ہیں مولانا اسلم رضوی صاحب, ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. تو یہاں پر دونوں کا برابر ایک طرح سے خیال رکھنا ہے جب ہم عید الاضحیٰ میں اور جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں. جی میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے ساغر بھائی نے شعر کے ذریعے سے گفتگو شروع کی اور میں ان کے جو خیالات تھے اس کو سن رہا تھا اور واقعاً جسے کہا جائے کہ دل کے اندر ان کے الفاظ اتر رہے تھے. اور یہی پنڈت ساغر ترپاٹھی جیسے لوگ در حقیقت ہندوستان کی نبض ہیں اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج جو تہذیب ہے ہماری, جو کلچر ہے ہمارا کہ ہم ہندو مسلمان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو. عربی میں کہتے ہیں کسر اللہ امثالکم یا امثالہم, اللہ ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرے. اچھا سوال ہے آپ کا کہ یہ جو عید ہے اس کے اندر
حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اپنانے کے لیے کہا گیا ہے. جی آپ جانتے ہیں کہ گوشت اصل میں مقصد نہیں ہے، ایک عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ عید منائی گئی ہے. جیسا کہ ساغر بھائی نے، میرے عزیز ساغر بھائی نے جیسا کہ یہ بات کہی کہ اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا تھا. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. جناب ابراہیم کو جب اللہ نے خواب دکھایا، میں آپ کے ناظرین کے لیے ابو ہریرہ صاحب یہ عرض کر دوں کہ انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے حکم ہوتا ہے اللہ کی جانب سے. تو یہ ایک طرح سے آرڈر تھا، حکم تھا کہ جو خواب میں تم دیکھ رہے ہو اسے عملی طور پہ انجام دو. اور جناب ابراہیم نے عملی طور پہ انجام دیا. لیکن خاص بات یہ ہے کہ جناب اسماعیل کو زبردستی ذبح نہیں کیا یا ذبح کرنے کے لیے لے کر نہیں گئے، بلکہ کہا یا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک. جناب اسماعیل سے جناب ابراہیم نے پوچھا کہ یا بنیا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے، تجھے ذبح کر دوں. یاد رکھیے اگر جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو کسی بھی طرح سے طاقت کے بل پہ یا کیسے بھی ذبح کر دیتے تو جناب ابراہیم کا تو ایمان سمجھ میں آتا، لیکن جناب اسماعیل کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا. جناب اسماعیل نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ انجام دیجیے. تو جناب اسماعیل کا بھی ایمان سمجھ میں آیا کہ وہ بھی تیار ہوئے ذبح ہونے کے لیے. ابراہیم کا ایمان یہ تھا کہ وہ تیار ہوئے ذبح کرنے کے لیے. بہت ہی پیاری بات ہے یہ کہ باپ اور بیٹے دونوں کا ایمان جو ہے یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری چل رہی تھی تو یہ چھری اسماعیل کے گلے پہ تھوڑی چل رہی تھی، وہ تو ایک دمبا آ گیا تو آپ سب جانتے ہیں، مجھے کہنا نہیں ہے. لیکن جناب ابراہیم نے اپنے اعتبار سے حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا تھا، اور اللہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے فرزند سے. گویا ایک میسج دیا تمام انسانوں کے لیے کہ محبت اللہ سے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے، اس کے بعد تمہارا خاندان ہے، اس کے بعد تمہارے رشتہ دار ہیں، اور سب سے محبوب اگر کوئی ذات تمہاری نگاہ میں ہونی چاہیے تو وہ پروردگار کی ذات ہونی چاہیے. اللہ کو ابراہیم کے ذریعے سے اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا تھا، بلکہ ایک پیغام اور ایک میسج دینا تھا کہ جب اللہ کا مسئلہ آ جائے تو اللہ کو مقدم کیا جائے گا. آپ کا سوال یہ ہے کہ اس میں میسج کیا ہے؟ جی ہاں، یہ قربانی جو ہے اس کے لیے حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو عید قربان ہے اس کے کئی فلسفے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کم سے کم جو تم قربانی کر رہے ہو اپنے گھر میں، اس کا ایک حصہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کرو. میں آپ کے اس نہایت ہی محترم چینل کے ذریعے سے پیسے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو قربانی آپ کرتے ہیں اس کے گوشت کو فریج میں رکھنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ ان مستحقین تک پہنچائیے کہ جو واقعاً جن کے لیے عام حالات میں گوشت کا فراہم کرنا دشوار ہے. لہذا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا نہ رہے. اور اس سے ایک پیغام میں اور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں کوئی ایسا عمل ہمارے مسلمان بھائی انجام نہ دیں کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچ سکے. بے شک
बेशक ज़ाहिर सी बात है कि ईद उल अज़हा का असल जो मकसद है वो तमाम चीज़ें आपने रखी कि इसार और क़ुरबानी, आपसी भाईचारा, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मैं डॉक्टर शारिक अकील साहब आपके पास आना चाहूँगा, बहुत देर से इंतज़ार आप कर रहे हैं। शारिक अकील साहब, क्योंकि अभी कोरोना के दौर से पूरे तौर से हम लोग बाहर नहीं निकले हैं, चीज़ें हालांकि अब बहुत बदल गई हैं। अब कोरोना के इस पीरियड में क़ुरबानी में किन किन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अबू हुरैरा साहब, कोरोना जो है इस वक्त जिस सूरत हाल में है तो वो कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है जी। हमारे मुल्क में 15-16 हज़ार अगर केसेस आ रहे हैं रोज़ाना, तो कोई इतनी तशवीश की बात इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा मुल्क है और ये केसेस सब बहुत हल्के माइल्डर केसेस हैं, कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं है, इसमें कोई ऑक्सीजन ड्रिप नहीं है, कोई फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अलबत्ता जो एहतियाती तदाबीर हम शुरू से बताते हैं वो इसमें भी ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे आप कुर्बानी जिस जगह करें वो साफ़ सुथरी जगह हो और कवर्ड हो, ढकी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है। आम शाहराहों पे नहीं करना चाहिए, बल्कि जो एरिया हो वो कवर्ड हो। दूसरा ये कि फूड हैंडलर जो भी हैं, जो भी गोश्त को लेके जा रहे हैं, उन्हें जहाँ तक हो सके ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आम हालात में भी करना चाहिए, इन दिनों में ज़्यादा करना चाहिए। और जाहिर है कि जानवर साफ़ सुथरा और सेहतमंद होना चाहिए। हमेशा से जानवर के जो के लिए ख़रीदते वक्त हिदायत हैं कि वो बीमार ना हो, सेहतमंद हो, वो अपनी जगह है। जैसे ही ज़िबा होता है तो जो खून है उसको फ़ौरन ही आप उसे डिस्पोज ऑफ करें, या तो ऐसी नालियों में वो जाए जहाँ वो नज़र ना आए, या फिर ज़ेर ज़मीन उसको गड्ढा खोद के उसको फ़ौरन ही आप दफना दें। मेरे ख्याल से अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर कोविड किसी सूरत में भी मान्य नहीं होगा। और दूसरी बात ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इन जगहों पे न की जाए। और अगर आप देख रहे हैं कोई खुदा न खास्ता कोई कस्साब है, ज़िबा करने वाला है, उसको कोई बीमारी है या वो खांस रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको ज़िबा नहीं करना चाहिए और उसे कम से कम डबल ग्लव्स का, डबल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बिल्कुल आप कुर्बानी ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुर्बानी इस्लाम का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, तमाम पैनलिस्ट ने बताया कि साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें, जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन पर पूरा अमल करें, उसका ख्याल रखें। और इस्लाम में भी यही चीज़ बताई गई है कि साफ़ सफाई जो है वो आधा ईमान है। इस वजह से आप कुर्बानी ज़रूर कीजिए, लेकिन जो गाइडलाइन है और जो बातें कही जा रही हैं इस पर आपको अमल ज़रूर करना है। बहुत अच्छी बातचीत चल रही, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ईद उल अज़हा पर ख़ास मुबाहिसा, ईद की भारतीय तहजीब और हम। नाज़रीन, आज इस ख़ास मुबाहिसे में हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं और मेहमानों का पहले ही हम आपसे तारुफ करा चुके हैं। ब्रेक के बाद मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपके पास दोबारा से आना चाहूँगा। मौलाना, देखते हैं कि जिस तरह से भी डॉक्टर शारिक अकील साहब भी बता रहे थे कि
جب قربانی کرنی ہوتی ہے تو اس قربانی کو دیکھا جاتا ہے کہ صحت مند ہو، کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو، جانور خوبصورت ہو. لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو قربانی کرنے جا رہا ہے وہ اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ کمیاں ہیں، ایمانی طور پر وہ کہاں کھڑا ہے. صحیح بات ہے کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ ایک طرف تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے، اور جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فرمانے کے بعد ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی ہے. لہذا قربانی مذہب اسلام میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب حیثیت مسلمانوں کا مذہبی فریضہ ہے. لہذا اس کو مذہبی فریضے کے تحت ہی انجام دینا چاہیے، یہی نیت ہونی چاہیے. اور جو یہ ایک فیشن چل گیا ہے کہ ہم اس بات کا کو شو کریں کہ ہم نے اتنا مہنگا بکرا یا ہم نے اپنے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے اور سوسائٹی میں ہم اس کا شو آف کریں، اس کی مذہب اسلام میں قطعی طور پر اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. بلکہ جو قربانی کی اصل روح ہے وہ روح یہ ہے کہ بکرے کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے ہم اپنی سب ناجائز خواہشات، اپنی سب غیر انسانی غیر اسلامی خواہشات کی قربانی پیش کریں، اور قربانی کرنے سے کرنے سے پہلے اس بات کا عہد کریں کہ جو ہم اللہ کے حضور میں قربانی پیش کر رہے ہیں صرف یہ بکرے کی نہیں قربانی پیش کر رہے ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری نیت یہ ہے کہ جو سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جو سیرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، جو شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اس پر ہم اپنی بقیہ زندگی پوری طریقے سے عمل کریں گے. اسی لیے ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل لکھنؤ کی طرف سے جو 11 پوائنٹ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، ان میں ان تمام باتوں کی طرف عوام کو متوجہ کرایا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ایڈوائزری میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کسی بھی ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس پر کی کوئی بھی قانونی پابندی ہو، اور کسی بھی پبلک پلیس پہ قربانی نہ کریں، نہ گلی میں کریں، نہ سڑک کے کنارے کریں، نہ کسی پارک میں کریں، بلکہ پہلے سے جہاں پر قربانی کی پرمیشن قانونی طور پر ہے صرف وہیں پر قربانی کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کا جو ویسٹ ہے اس کو کہیں راستے میں نہ پھینک کر کے بلکہ نگر نگم کی طرف سے، کارپوریشنز کی طرف سے جو انتظامات کیے جاتے ہیں اسی کا استعمال کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کرتے وقت نہ اس کی کوئی فوٹو لیں، نہ اس کا کوئی ویڈیو بنائیں، نہ ہی اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں. اور اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ آپ کا جو پڑوسی ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کو آپ کے قربانی کرنے سے کسی دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی لیے اس ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون آپ قطعی طور پر نالی میں نہ بہائیں، وہ شرعی طور پر بھی منع ہے، ہائیجین کے نقطہ نظر سے بھی نقصان دہ ہے. لہٰذا گڈھا کھود کر یا کچی زمین میں اس خون کو دفن کر دیں تاکہ وہ پیڑ پودوں کے لیے کھاد کا بھی کام کرے. اور جب آپ گوشت بانٹنے جائیں تو گوشت کھلا ہو کر نہ لے جائیں بلکہ اس کو پوری طریقے سے پیک کر کے جائیں. اور اس غربت کے زمانے میں جبکہ جو ابھی 2 دن پر آج ہی جو UN کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کورونا کے بعد سے پوری دنیا میں ہر 10 میں سے 1 آدمی پوری طریقے سے بھوکا رہتا ہے. تو ایسے موقع پر بقرعید میں گوشت غریبوں میں اور زیادہ بانٹا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے. اور یہی بنیادی طور پر عید الاضحیٰ میں قربانی کا ایک بڑا مقصد ہے کہ وہ غریب غربا جن کو سال بھر اچھا کھانا میسر نہیں ہوتا ہے ان کو کم سے کم بقرعید کے موقع پر اچھا کھانا ہم اور آپ مل کر میسر کریں. بالکل. تو مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ آپ قربانی ضرور کیجئے لیکن جو گائیڈ لائن ہے اس کا خیال رکھیے، اور خاص طور سے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے، اور جو غریب غربا ہیں ان کا آپ خاص خیال رکھیے. اور یہی پیغام دراصل قربانی کا، بقرعید کا اور عید الاضحیٰ کا یہی پیغام ہے کہ جو غریب ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے. سب سے اہم یہ بات ہے. میں ڈاکٹر پنڈت ساگر ترپاٹھی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. ساگر صاحب، پوری دنیا ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹہل رہتے ہیں، لیکن جب ہندوستان پر نظر پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ ہندوستان جو ہے تہذیبوں کا اور تہواروں کا گلدستہ ہے. لیکن ساگر ترپاٹھی صاحب، یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں، پچھلے کچھ یا یوں کہا جائے کہ حالیہ کچھ سالوں میں حالات بہت سر بدل گئے. ایک تشویش سی ہے.
कुछ शरपसंद ऐसे हैं जो एक लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसी भाईचारे, जो अमन, जो इत्तेहाद के लिए खतरा बन रहे हैं। सबसे पहले तो हम मशकूर ममनून हैं हजरत रंग महली साहब के कि उन्होंने जो रास्ते हमें बताए हैं जी, और जिस सलीके से तीनों हजरात ने अपनी बातें कही हैं, ये हमारी नस्ल के लिए ये इसके फॉलो करने के जो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो ईद का जश्न का त्योहार हो या दिवाली या होली का हो। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा, शायर हूं, अपनी बात मुख्तसर करके शायरी में कह देता हूं जी, इरशाद। कि ऐशो इशरत की दीद अच्छी है, ऐशो इशरत आज की भी दीद अच्छी है। हुजूर सारी इस कायनात में हमारे मुसलमान भाई जितने सब्र वाले हिंदुस्तान में हैं, कंपैरेटिवली दुनिया में कहीं भी नहीं है। और ऐशो इशरत की दीद अच्छी है, यानी गुफ्तो शुनीद अच्छी है। और हिंदू मुस्लिम है मनाते मिलकर, अपने भारत की ईद अच्छी है। वाह, तो ये जो जज्बा हमारा है, खाली एक सवाल मैं मौलाना हजरत रंग महली साहब से गोश गुजार हूं। मेरे बहुत मासूम मेरे मुसलमान भाई दोस्त मेरे गांव में रहता मासूम, आज सवेरे उसने मुझसे एक सवाल किया कि जो उसका मंशा था कोरोना के दौरान में बकरा पूरा खरीद पाने की बिसात नहीं थी, दिनों दिन कीमतें बढ़ती गई, परसों से बहुत परेशान था। आज सुबह को उसने हमसे एक सवाल कर लिया कि भाई साहब, हम अपने मजहब के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये बताइए, आप बहुत ज्यादा इस्लाम को बहुत करीब से पढ़ते रहते हैं, हमारे घर में मुसल्ले रखे हुए हैं, मुकद्दस कुरान शरीफ सबसे पाकीज़ा जगह जहां होनी चाहिए वहां रखा हुआ है। उन्होंने एक सवाल ये किया कि मेरे पास मेरी वक़्त बिसात एक बकरा खरीदने की नहीं है, साझे में बकरा जिस अकीदत के जज्बे से मैं खरीदना चाहता हूं, सामने वाला शायद मेरे इम्तिहान पे खरा न उतरे, क्या ये जायज होगा कि मैं उसके 40 हिस्से बनाऊं, अपने इलाके के गरीब लोगों में मैं जाकर के उसको दे आऊं? क्या ये मुनासिब होगा और क्या मेरा मकसद पूरा हो जाएगा? ये मेरा सवाल जो है अपनी रहनुमाई के लिए उसने हमसे गुजारिश की, और मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी रहनुमाई फरमाएं। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब। नहीं, बिल्कुल वो मदद कर सकते हैं उसमें। जैसा मैंने अर्ज किया कि शरीयत में हर मसले का हल है, गुंजाइश है, और हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि बकरीद के मौके पर कुर्बानी कोई रस्म रिवाज, कोई कस्टम ट्रेडिशन नहीं, बल्कि मजहबी फरीजा है, और उस मजहबी फरीजे को मजहबी तौर पर ही अदा करना है। अगर वो गरीबों की उसी पैसे से मदद करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है कि बड़े जानवर में वो एक हिस्सा ले लें, और एक हिस्सा इस पर आराम से 2500 से लेकर 3000 रुपए तक उनको मिल जाएगा, और उससे उनका कुर्बानी का फरीजा अदा हो जाएगा, और बाकी पैसे से वो गरीबों की मदद आसानी के साथ कर सकते हैं। सागर साहब, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो 40,000 का ही बकरा जाके खरीदें, तभी उनका मजहबी फरीजा अदा होगा। सागर साहब, जवाब आप तक आया? सर, जवाब भी मिल गया। बस एक शेर हजरत के लिए कह रहा हूं कि सखावतों में भी इनकी अजब सलीका है जी, ये खुद ही शर्त लगाते हैं, हार जाते हैं। कुर्बान जाएं हजरत रंग महली साहब आप। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए हम अब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, अपने इस मुबाहिसे को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना असलम रिजवी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मौलाना, जो सवाल यहाँ पर सागर त्रिपाठी साहब ने बहुत अच्छा इशू उन्होंने उठाया कि एक बड़ी तादाद है और कोरोना में खास तौर से लोगों के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, तो क्या कुर्बानी का बदल कुछ हो सकता है कि आप अगर जानवर की कुर्बानी नहीं कर रहे हैं और उसके बदले में गरीबों की मदद करना चाह रहे हैं, तो क्या इस तरह का कोई बदल हो सकता है? कुर्बानी जो है उसका जो सवाब है वो कुर्बानी ही के करने से सवाब मिलेगा जी। यानी एक सवाब अल्लाह ने कुर्बानी करने वालों के लिए मुअय्यन किया है। जब रोजे महशर हम जाएंगे तो हमारे नाम आमाल में एक सवाब कुर्बानी करने का दिखाई देगा, तो इसका एक सवाब अलग है। और इसी गरीब की मदद करने का भी एक सवाब है कि गरीब है, आपको उसकी मदद करना है, तो नाम अमाल में उसका जो भी अल्लाह की निगाह में सवाब है वो आपको देगा।
تو اگر آپ قربانی کریں گے تو قربانی کا ثواب آپ کو اللہ دے گا، اگر آپ کسی غریب کی مدد کریں گے تو اس کا ثواب دے گا۔ کہ اگر حالات ایسے ہوں کہ ہمیں قربانی نہ کر کے بہت سے لوگوں کی جان بچانی ہے، یا ایسے مریض ہیں کہ جن کے لیے علاج کرنا ناگزیر اور ضروری ہے، اور نہیں اس کے بالکل بغیر ہم کچھ مولانا، نہیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک گھر میں کئی کئی جانوروں پر قربانی کی جاتی ہے، بیوی کے نام بھی قربانی، بچوں کے نام بھی قربانی، میں وہیں ابا آ کا رہا تھا، انتقال ہو گیا ان کے نام بھی قربانی۔ جی ہاں جی ہاں، جی جی میں اتفاق سے وہیں آ رہا تھا جی کہ ایسے اگر حالات پیدا ہو جائیں کہ کسی علاقے میں واقعا پریشانیاں ہیں، تو ایک فیملی میں، ایک خاندان میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ایک خاندان میں کئی بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ صرف ایک بکرا ذبح کریں اور باقی جو پیسے ہیں جو انہوں نے قربانی کے لیے جمع کیے تھے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ یہ انسانی نظریہ بھی ہے، یہی اسلامی نظریہ بھی ہے۔ بالکل مولانا، کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ بہت سی اسلامی تنظیمیں ہیں، مسلم تنظیمیں ہیں جنہوں نے گائیڈ لائن پر عمل کرنے کی مسلمانوں سے اپیل کی ہے، خاص طور سے عیدین کی جو نماز ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیدگاہ کے باہر سڑک پر نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ پارکنگ اور ٹریفک کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا ہے، اور پھر جب قربانی ہوتی ہے اس کے بعد جو بہت سی باتیں ابھی اس مباحثے میں آ بھی چکی ہیں کہ قربانی ہوتی ہے اور صاف صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، ایسے میں کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں، دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لفظ قربانی جی یہ خود ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے ہم کو اپنے وجود میں جو ہے اس قربانی کے لفظ کو سمانا ہوگا۔ قربانی یعنی سیکریفائس۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم کو اپنے ایگو کو قربان کرنا پڑے گا، ورنہ صرف ایک بکرے کو قربان کرنا کافی نہیں ہوگا، ہمیں اپنے غرور اور تکبر کو قربان کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے انا کو قربان کرنا پڑے گا۔ آپ بڑی اچھی بات کہی مولانا خالد صاحب نے، جو مجھ تک جو ان کی آواز آئی کہ ہم لوگ شو آف کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بکرا جب آتا ہے تو لوگ اس کو لے کر محلے میں گھومتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ شو آف ہے۔ 1% بھی اگر آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی ہے تو اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ریاکاری ہے، یہ شو آف ہے، اور اللہ کو ریاکار بالکل پسند نہیں ہے۔ لہذا وہ میری گزارش، جیسا کہ آپ نے فرمایا، دست ادب جوڑ کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں نیوز 18 کے ذریعے سے کہ لوگ یہ کام نہ کریں، بکرے کو باہر گھماتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا بکرا اتنا بڑا ہے اور ان کا ایسا ہے، مثلا یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے۔ آپ کا یہ سونا جو ہے یہ مٹی میں تبدیل ہو جائے گا، بلکہ مٹی کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ ایسے عمل کرنے والوں کو اللہ کوئی ثواب بھی نہیں دے گا، بلکہ وہ پروردگار ریاکاری کرنے والوں سے ناراض ہے۔ یہ ایک خلیل اللہ کے عمل کو جو ہے گویا ان کی جو عظمت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ کام، یہ عید رکھی گئی ہے، یہ عید اضحیٰ، یہ عید قربان۔ لہذا خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ عید اضحیٰ کے ذریعے سے دوستی عام کی جائے۔ خلیل اللہ اللہ کا دوست ہے، تو ہم کیا اللہ کے دوست کی یاد بنائیں اور لوگوں کے درمیان جو ہے تعلقات خراب کریں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عید جب ہوتی ہے تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے، کوشش کریں کہ اس طریقے سے ہماری جو تنظیم کے سربراہ ہیں، جو آرگنائزیشن کے جو سربراہ ہیں، اس طریقے سے مینج کریں کہ کسی کو ٹریفک کا جو پرابلم نہ ہونے پائے، اور وہ تمام چیزیں جو ذبح کرنے کے بعد، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو قربانی کے جو وہ گوشت کے وہ حصے جو کھائے نہیں جاتے ہیں اس کو اس طریقے سے ڈسٹروائے کریں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ ہماری یہ جو عید ہے اس سے پیغام محبت پہنچنا چاہیے، لوگوں کے درمیان ایک اچھا میسج پہنچنا چاہیے۔ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عید قربان کے ذریعے سے امنیت پر جو ہے اثر پڑے، یہ قطعاً جو ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو بھی راضی کرنا ہے تو ہم کو محبت کا ہی میسج دینا پڑے گا، محبت کا پیغام دینا پڑے گا۔
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मौलाना असलम साहब आपने कही कि अमन भाईचारे और को बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए और तमाम जो गाइडलाइन है और जो बातें हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए। मैं डॉक्टर शारिक अकील साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत गौर से तमाम चीज़ें आप सुन रहे हैं। शारिक अकील साहब, मेडिकल के एतबार से किन किन बातों का ख्याल रखना जाना चाहिए? तमाम चीज़ें आपने रखी। सर, पहले हम देखते थे कि बकरों को या जानवरों को घर में बकरीद से काफ़ी पहले साल भर या 6 महीने रखा जाता था, उन्हें पाला जाता था, उनसे बड़ी मोहब्बत और रग़बत हो जाती थी। लेकिन अब रिवायत यकसर अब बदलती जा रही है। अब बकरीद से 2-4 रोज़ पहले बाज़ार जाते हैं, बकरा ले आते हैं और उसकी कुर्बानी कर देते हैं। मतलब ये कहिए कि एक फॉर्मेलिटी अदा कर देते हैं। देखिए अबू हुरैरा साहब, हालात बदले हैं। पहले लोगों के पास जगह होती थी, वक्त होता था, तो वो जानवर को पहले लाते थे। असल में देखिए क्या है कि अब हज़रत इब्राहीम ने अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान की थी, तो उसके पीछे स्पिरिट ये थी कि हम बकरे को अपने साथ रखें तो मोहब्बत हो जाती है। घर के बर्तनों से आपको मोहब्बत हो जाती है, इसी तरह जो जानवर आप पाल रहे हैं जबकि आपको पता है कि आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहे हैं, तो फिर उससे एक मोहब्बत, वो घर का एक फर्द बन जाता है, तो फिर वो मोहब्बत भी कुर्बान होती हुई दिखती थी। लेकिन अब जाहिर है ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, अब लोगों के पास वो जगह नहीं, छोटे छोटे मकानात में रहते हैं, ना लोगों के पास वक्त है, तो वो तो अब मुमकिन नहीं रहा। मैं अबू हुरैरा एक बात कहना चाहूँगा, आपने जो कहा था कि कोरोना के बाद जो गुर्बत आई है, अब आप ये समझिए कि ये कुर्बानी जो है ये गुर्बत को दूर करने का बेहतरीन जरिया है। देखिए जो गोश्त इकट्ठा होता है, ये इसका 1/3 तो लाजमन गुरबा को देना है। गरीब, मिस्कीन, लाचार, इंतहाई जो मुफलिस लोग हैं उनको देना ही देना है 1/3, और लोग देते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए एक इसके मौजज़े का कुर्बानी के। हिंदुस्तान में अगर आप मानते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान हैं और 10% लोग कुर्बानी कर रहे हैं, सिर्फ 10% की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो अगर 2 करोड़ लोग भी कुर्बानी कर रहे हैं और एक जानवर में, अब ज़्यादातर लोग देखिए बकरा बहुत लोग नहीं करते, औसत दर्जे के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर कुर्बानी में, बड़ी के कुर्बानी में, भैंस वगैरह में हिस्सा करते हैं। मिनिमम 15 किलो गोश्त अगर ये कुर्बानी से हासिल होता है तो हमें 30 लाख क्विंटल गोश्त सिर्फ हिंदुस्तान में हासिल होता है। ये गोश्त जाता कहाँ है? ये गोश्त गुरबा में जाता है, मसाकीन में जाता है, और वो उसे 15 दिन 20 दिन एक महीना रख के खाते हैं। तो ये गुरबा दूर करने का बेहतरीन तरीका है, मेल न्यूट्रिशन दूर करता है, फर्स्ट क्लास बायोलॉजिकल प्रोटीन होती है। आज के ज़माने में बड़े का गोश्त भी 250-300 रुपये से कम नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो ये तो खुद एक गुर्बत को दूर करने का एक बेहतरीन जरिया है। और वो बात बिल्कुल सही मौलाना खालिद रशीद साहब ने कही, मुझे पसंद आई। देखिए कुर्बानी असल में अपने अंदर के जानवर लगता है कि आधा तो फ्रिज में रखा रहता है, 30 लाख क्विंटल में आधा तो फ्रिज में रखा रहता होगा। अगर देखिए 1/3 तो सब लोग बांटते हैं। अपना गोश्त आपको अपने हिस्से का 1/3 का अगर आप उसे 2 महीने भी रख के खा रहे हैं, उसमें कोई मजाका नहीं है जी, बशर्ते कि वो आपका अपने हिस्से का 1/3 में हो, उससे जायद ना हो, है ना। अच्छा। तो लेकिन असल कुर्बानी तो वो है कि आप अपने अंदर के जानवर की कुर्बानी कीजिए, हसद की, कीना की, गुरूर की, तकब्बुर की, शानो शौकत की, नुमूत व नुमाइश की, जो रिजवी साहब बता रहे, बिल्कुल सही बात है, रियाकारी की, ये इसकी हसद, कीना, गीबत, रियाकारी, शानो शौकत, नामो नमूद, और बकरे को लिए जा रहे हैं और घुमा रहे हैं और व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। कत्तन ये नहीं करना चाहिए। जानवर की कोई तस्वीर हमें सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए। हम ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, ये ख्याल रखना चाहिए। और मैं सिर्फ 1-2 चीज़ बताना चाहूँगा कुर्बानी के बारे में। हम डॉक्टर्स लोग ABCD बताते हैं। ए का मतलब ये है कि एरिया साफ होना चाहिए, साफ सुथरा जहां आप करते हैं, और कवर्ड होना चाहिए। बी से मुराद है कि बेस्ट एनिमल होना चाहिए, है ना। और सी से मुराद है क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई, जो आप सब जानते हैं तहुर शतरल ईमान, निस्फ ईमान है। और गोश्त जब डिस्ट्रीब्यूट करें तो कवर्ड करके, ढक के करें, वो भी सी में शामिल है। और डी के माने हैं डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजल, यानी कुर्बानी के जो बाकियात हैं, जो कुर्बानी के लेफ्ट आउट हैं, उनको प्रॉपरली, बहुत हाइजीनिकली, सुन्नत तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। ऐसे नहीं कि आपने फेंक दिया सड़क के ऊपर और गली के अंदर, बल्कि उसको दफनाया जाए, या फिर बल्दिया की जो गाड़ियां आती हैं उनमें उसे बांध के, बोरी वगैरह में बांध के आप उसमें डाल दें। ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने इलाकों में आप बल्दिया से पहले बात करके रखें कि बल्दिया की गाड़ियां मुनासिब मकामात पर आके खड़ी हो जाएं, और अगर नहीं आ रही तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि कुर्बानी के बाकियात भी वाजिब एहतराम है, उनका भी तकद्दुस है, तो उनको आप अच्छी तरह से डिस्पोज हो। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीट, वो जो आप कह रहे थे वो फ्रिज में नहीं रखना चाहिए,
وہ پتہ چلا فریج کی زینت بن رہا ہے، بلکہ 1 2 4 5 دن ہفتے بھر آپ نے کھایا، اس کے بعد سب غربا میں تقسیم ہونا چاہیے. یہی اصل روح ہے قربانی کی، اور اس یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کو اچھی غذا غربا تک پہنچانے کا. بالکل. تو دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کتنے ایک شعر آسان پڑھ سکتا طریقے ہوں سے. ابو ہریرہ؟ جی شارق صاحب کچھ کہہ رہے میں ہیں. یہ پڑھنا چاہ رہا تھا ہاں میں ایک شعر پڑھنا چاہتا تھا ساگر صاحب کے لیے، مجھے بہت اچھا لگا. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، سب کا ہے. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے. نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے. سب بالکل بہت اچھی بات. جو اور اس میں مل گئی ندیاں، جی جو اس میں مل گئی ندیاں دکھائی پھر نہیں مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے. احسان سب کا. بہت یہ پیار و محبت کا جو مہاساگر اور گنگا جمنی تہذیب کا جو مہاساگر ہندوستان ہے، اس میں ہم سب کو اپنی قربانی دینی ہوگی پیار و نفرتوں کو مٹانے کے لیے. اور عید سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ ہم جب دوسروں کو گلے لگاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، دشمنی کسی سے بھی اگر ہے بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ عید کا دن ہے گلے آج تو لگ جا ظالم، تو اس کو بنا کے سب کو گلے لگا کے پڑوسیوں کا خیال رکھ کے کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں، اس طرح عید منائیں تو یہ عید ہمارا بہترین تعارف بگڑائے گی اس ملک میں. بالکل. ساگر صاحب میں نے شروع میں کہا تھا کہ ڈاکٹر شارق عقیل صاحب پیشے سے تو ڈاکٹر ہیں لیکن ادب کے بھی ڈاکٹر ہیں، اور کئی ہزار اشعار ڈاکٹر شارق عقیل صاحب کو یاد ہیں. جزاک اللہ. کیا کہنے، یہ میرا تجربہ بھی ہے، میرے استاد بھی ہیں ڈاکٹر شارق عقیل صاحب. سبحان تو اللہ. بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے، اور جس طرح سے ڈاکٹر شارق عقیل صاحب نے بتایا کہ صرف ABCD کا خیال رکھیے بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے. تو جو گائیڈ لائن ہے اس پر عمل کیجئے، اور میڈیکل کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں اس کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے. بہت چھوٹا سا بریک لیں گے. تمام پورا پینل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، آخری حصہ اس ڈیبیٹ کا بھی باقی اور بہت اہم حصہ ہوگا. بہت چھوٹا سا بریک لیں گے، فوراً حاضر ہوتے ہیں. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. تو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں عید الاضحیٰ پر خاص مباحثہ، عید کی بھارتی تہذیب اور ہم. ناظرین، عید الاضحیٰ پر خاص مباحثے میں آج بہت خاص شخصیات ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جن کا پہلے ہی میں نے آپ سے تعارف کرایا ہے، اور عید میں کن کن باتوں کا خیال رکھا جانا چاہیے، عید الاضحیٰ کی تاریخ کیا کچھ ہے، یا بدلتے وقت میں کن باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے، انہی تمام ایشوز پر ہم بات کر رہے ہیں. میں بریک کے بعد مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. سر، بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر شارق عقیل صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی، اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک کیلکولیشن کیا کہ 30 لاکھ کوئنٹل تقریباً گوشت ہندوستان میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو اسلامک ممالک ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے. سر، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک جو نظام ہونا چاہیے پورے عید الاضحیٰ میں اتنی بڑی تعداد میں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، ایک جو نظم ہونا چاہیے، جو اس کے لیے مکمل ایک نظام ہونا چاہیے، اس میں کمی رہ جاتی ہے کہیں نہ کہیں، یا وہ نظام ہمارے پاس نہیں ہے؟ دیکھیے، کوئی جو بھی عید الاضحیٰ کا پورا، خاص کر جو جانوروں کا پورا
ایک سیکٹر ہے وہ کوئی آرگنائز سیکٹر نہیں ہے، بلکہ عام طور پر کسان گاؤں میں سال بھر جانور پالتے ہیں اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر زیادہ تر شہروں میں لا کر بیچتے ہیں اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ امپلائمنٹ کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اگر اس کو اس نام سے لیں کہ جو اکنامکس آف عید الاضحیٰ ہے اس سے ہمارے ملک کی اکانومی کو بھی ایک بہت بڑا بوسٹ ملتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 20 لاکھ کسانوں کو اس سے امپلائمنٹ حاصل ہوتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40 کروڑ لوگوں کو پیٹ بھر کھانا جانور کے گوشت کے ذریعے سے ملتا ہے۔ 1/3 حصہ ہر وہ شخص جو کی قربانی کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، وہ غریب کو دیتا ہی دیتا ہے اور یہ شریعت کا حصہ ہے۔ اور پورے ملک میں جو ایک سروے کیا گیا ہے اس کے مطابق تقریباً 10,000 کروڑ روپے کا بزنس ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا والیوم ہے جس سے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو فیضیاب ہوتے ہیں، اس کو بڑے پیمانے پر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، جس سے کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں اس کے لیے اگر کوئی ایک میکانزم یا ایک روڈ میپ تیار کیا جائے اور جس طرح سے ڈاکٹر شارق عقیل صاحب یا پینل میں تمام لوگوں نے جس طرح سے باتیں کہیں کہ اس کا ایک بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے غربا کے لیے، جو لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں ان کے لیے، ایک روڈ میپ یا میکانزم کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیں اتنے بڑے ملک میں کوئی ایسا روڈ میپ یا ہم سمجھتے ہیں کوئی ایسا میکانزم ڈیولپ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تو مولانا دیکھیے بہت بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اس طرح سے بہت سے تنظیمیں جو یہ کام کر سکتی ہیں، اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ دیکھیے گوشت کو آپ کہیں پر بھی زیادہ دن تک اس کو فریز کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ وہی ہے جو اس وقت چل رہا ہے کہ آپ نے قربانی کی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے میں کون شخص غریب ہے، آپ نے اس کو گوشت بانٹ دیا اور یہی سلسلہ ہر انسان اس کو فالو کرتا ہے، ہر مسلمان اس کو فالو کرتا ہے اور اس جو میکانزم اس وقت ہے اس کے ذریعے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو واقعی میں غریب ہے اس تک ہم اور آپ گوشت پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور یہی قربانی کا سب سے بڑا فائدہ ہم سمجھتے ہیں انسانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ بالکل۔ مولانا اسلم رضوی صاحب، کیا واقعی میں ایک اگر نظام بنا دیا جائے اس میں اور اس پر عمل کیا جائے تو مطلب مشکل تو ضرور ہے، جس طرح سے مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب نے کہا کہ بہت مشکل ہے، وقت کی کمی بھی ہوتی ہے، بہت مشکل عمل ہے، لیکن کیا جا سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کام، یہ جو روڈ میپ کی بات ہو رہی ہے، کام مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن اگر سب مل جل کر کسی ایک ادارے کو سپورٹ کریں اور یہ کہیں کہ صاحب ہم آپ سے جڑتے ہیں تو اس سلسلے میں پیش رفت ممکن ہے، جیسا کہ میرا خیال ہے۔ میں ابو ہریرہ صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر، دو شعر یا ایک شعر انہوں نے پڑھا ترپاٹھی صاحب کے لیے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آج چونکہ عید کا موقع ہے اور ایک 2 شعر میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے، جو مجھے بہت ہی پسند ہے، اور یہ شعر ہے جناب عرفی زنگی پوری صاحب کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں یہ شعر پیش کیا جائے، آپ کے ذریعے سے آپ کے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور آج کا عید کی عیدی یا عید کا ہدیہ جو ہے میری جانب سے آپ کے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ عرفی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ہندو نہ مسلمان نہ عیسائی ہے، کوئی ہندو نہ مسلمان نہ عیسائی ہے، جو بھی اس ملک میں رہتا ہے میرا بھائی ہے۔ واہ، بہت خوب۔ جو بھی اس ملک میں رہتا ہے میرا بھائی ہے۔ اور ساغر بھائی، ذرا شعر کی طرف آپ توجہ دیجئے گا کہ اس چمن میں جو نظر آتے ہیں ہر رنگ کے پھول، اس چمن میں جو نظر آتے ہیں ہر رنگ کے پھول، خون دل سب نے دیے ہیں تو بہار آئی ہے۔ واہ، کیا بہت خوب۔ خون دل سب نے دیے ہیں تو بہار آئی ہے۔ میں نے چاہا کہ ایک ہدیہ اور ایک تحفہ آج کے
نہیں مولانا میں بالکل بہت سے مطلب ہنر آپ کے اندر ہیں، لیکن شعر و شاعری کا یہ ہنر بھی آج آپ مجھے پتا چلا آپ کے اندر ہے. جی بہت خوب. میں ڈاکٹر شارق عقیل صاحب بہت مختصر میں کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے ہمارے اس پلیٹ فارم سے، میڈیکل کے اعتبار سے بھی ہو اور صاف صفائی کے اعتبار سے، کیا کچھ کہنا چاہیں گے بہت مختصر میں؟ جی پہلے تو یہ کہوں گا کہ چمیلی اور بیلے سے تو بس گلدان مہکے گا. واہ. جو ہم سب مل کے بیٹھیں گے تو ہندوستان مہکے گا. کیا بات ہے، بہت خوب. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قربانی کرتے وقت ایک تو کھلے میں قربانی نہ کی جائے کسی قیمت پر، کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں، کورڈ ایریا میں قربانی کی جائے، قناعت لگا لی جائے. دوسرے یہ کہ گوشت فوری طور پر، کیونکہ زیادہ بڑے ملک ہندوستان کے اندر اس وقت گرمی ہے تو گوشت کو فوری طور پر غربا تک پہنچا دیا جائے. تیسری بات جو آپ کہہ رہے تھے کوئی نظام ہو سکتا ہے، بالکل نظام ہو سکتا ہے. فریج ہر ایک کے پاس ہے تقریباً. اگر 2 کلو گوشت ہم غربا کا اپنے گھر میں اپنے فریج میں رکھ لیں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا. کام والے کا، دھوبی کا، اپنے آس پاس کے غربا لوگوں کا، دودھ والوں کا، اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کے گھروں میں فریج نہیں ہے، 2-3 کلو گوشت ہم ان کا اپنے گھر میں رکھ لیں. اور جن کو اللہ نے ڈیپ فریزر کی سہولت دی ہے، بہت سے گھروں میں، لاکھوں گھروں میں ڈیپ فریزر ہے، وہ 10, 12, 20 کلو بھی گوشت غربا کا اپنے پاس رکھ لیں تو یہ ایک میٹ بینک بن جاتا ہے. اور آپ انہیں جب ضرورت پڑے وہ گوشت دیجئے. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جانور کے جو باقیات ہیں، جو ان کے لیفٹ آؤٹ پورشن ہے، ان کو انتہائی سلیقے سے، بہت ہی ہائیجینیکلی، میڈیکلی جو ہائیجینیکلی طریقہ ہے اس طرح سے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے. بالکل. بس آخر میں ڈاکٹر پنڈت ساگر ترپاٹھی صاحب بہت مختصر میں کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے عید کے اس خاص موقع پر ہمارے ناظرین؟ جی حضور، ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ اس مقدس جشن میں عقیدت کا جذبہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر پریکٹیکل طور پر دیکھیں، تمام حضرات نے بہت احتیاط کی اور بڑے احترام سے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں، لیکن میں برہمن ہو کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ عقیدت کا جذبہ اتنا زبردست ہوتا ہے اور جس محبت کے ساتھ وہ جا کر کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ اتنا پاکیزہ ہدیہ ہے کہ اس یعنی وہ تبرک ہے کہ اس کو لوگ زیادہ رکھتے نہیں ہیں، وہ کنزیوم ہو جاتا ہے. لیکن اگر بچ جائے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا فریزر فریج میں، پر چلتے چلتے صرف 1 منٹ میں 2 باتیں کہوں گا کہ پیار کا پھول کھلانے کے لیے آتی ہے، پیار کا پھول کھلانے کے لیے آتی ہے، پیار کا پھول کھلانے کے لیے آتی ہے، نقشے تفریق مٹانے کے لیے آتی ہے، واہ، اور حسن اخلاق و مروت کے تقدس کے قسم عید بچھڑوں کو ملانے کے لیے آتی ہے. کیا بات ہے، یہ ہر سال ہم منتظر رہتے ہیں. بالکل. آپ سب کے لیے آخری شعر یہ ہے کہ حضرت حسد نفرت کا یہ موسم نہیں ہے جی، مسرت ہر طرف ہے غم نہیں ہے. واہ. اور یہاں آپ کی بزم میں یہاں ہر شخص ہے خود میں مکمل، کسی کا قد کسی سے کم نہیں ہے. بہت شکریہ. بہت خوب. اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بڑی اچھی بات چیت ہوئی اور سبھی کو عید بہت بہت مبارک. اور ہم تو یہی کہیں گے کہ سب کے لیے ہر روز روزے عید ہو اور ہر شب برات ہو. اس مباحثے میں جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ مولانا اسلم رضوی صاحب، مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، ڈاکٹر شارق عقیل صاحب اور ڈاکٹر پنڈت ساگر ترپاٹھی صاحب. سبھی کا بہت بہت شکریہ. آداب.